السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیریت سے ہیں اور فٹ ہیں۔ رات کو شوہر نے بیوی کی چارپائی کو چپکے سے آ کر ہلایا تو بیوی بولی، کاکا جاگدا ہے۔ شوہر واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد پھر وہ آہستہ سے بیوی کے پاس آیا۔ بیوی بولی، نہ کرو جی، کاکا جاگدا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شوہر پھر چپکے سے بیوی کے پاس آیا تو بچہ بولا، امی پھر آیا ہی۔ 哎呦我的妈！ پپو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چھٹی کے لیے کیا عذر پیش کرے۔ آخر اس نے استاد سے درخواست کی کہ مجھے اپنے دادا کی شادی کے لیے چھٹی چاہیے۔ استاد نے پوچھا، وہ اس عمر میں شادی کیوں کر رہے ہیں؟ پپو نے کہا، سر وہ تو نہیں کر رہے، میں زبردستی کروا رہا ہوں۔ صبح صبح بیوی نے شوہر سے اخبار مانگا۔ شوہر، کتنی بے وقوف ہو تم، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور تم ابھی ابھی اخبار مانگ رہے ہو، یہ لو میرا ٹیب لے لو۔ بیوی نے ٹیب لیا اور اس سے کاکروچ مار دیا۔ شوہر بے ہوش۔ نتیجہ، بیوی جو مانگے دے دو۔ کسی صاحب نے 6 شادیاں کیں، لیکن ہر شادی کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا تھا، جس کے بعد کوئی خاتون اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ اس گاؤں میں بس ایک ایسی خاتون بھی رہتی تھی جس نے 6 شادیاں کی تھیں اور اس کے 6 خاوند بھی شادی کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا، کیوں نہ ہم اب دونوں کی شادی کروا دیں اور اس کے بعد دیکھیں دونوں میں سے کون زندہ رہتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے دونوں کا نکاح کروا دیا۔ اگلے دن دیکھا تو وہ دونوں تو زندہ تھے، لیکن وہ صاحب انتقال کر گئے جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا۔ بیوی سے لڑائی۔ آج صبح بیگم سے بہت زور کی لڑائی ہو گئی تو میں نے اپنے سارے کام خود کرنے کی ٹھان لی۔ مجھے دن کو بھوک لگی تو خود اٹھا، کچن میں گیا، 4 سلائس بریڈ سیکیں اور ہری چٹنی لگا کر کھا لی۔ واقعی بہت مزہ آیا۔ اور پچھلے 1 گھنٹے سے میں کمرے کے ایک کونے میں چپ چاپ گم سا بیٹھا ہوا ہوں اور بیوی بار بار پوچھ رہی ہے، کچن میں مہندی بھگو کر رکھی تھی، وہ کہاں گئی ہے؟ بیوی، شکر ہے آپ واپس آ گئے۔ شوہر، کیوں، کیا ہوا؟ میں بازار ہی تو گیا تھا۔ بیوی، ابھی تھوڑی دیر پہلے اعلان ہو رہا تھا کہ ایک پاگل بازار میں گٹر میں گر پڑا ہے، میں سمجھی آپ ہی نہ ہوں۔ میں ایک ریسٹورنٹ میں اکیلا بیٹھا تھا، ایک لڑکی آئی، مجھ سے پوچھا، آپ سنگل ہو؟ میں نے کچھ سے کہا، جی ہاں، تو وہ پاس پڑی کرسی اٹھا کے لے گئی۔ 哎呦我的妈！ نمبر 9 نے 8 کو تھپڑ مارا۔ 8 رونے لگا، پوچھا، مجھے کیوں مارا؟ 9 بولا، میں بڑا ہوں اس لیے مارا۔ یہ سنتے ہی 8 نے 7 کو مارا اور 9 والی بات دہرا دی۔ ایسا 7 نے 6 کو، 6 نے 5 کو، 5 نے 4 کو، 4 نے 3 کو، 3 نے 2 کو، 2 نے 1 کو۔ اب 1 کس کو مارے؟ 1 کے نیچے تو 0 تھا، تو 1 نے اسے نہیں مارا بلکہ پیار سے اٹھایا اور اسے اپنی سائڈ پہ بٹھا دیا۔ جیسے ہی بٹھایا، اس کی طاقت 10 ہو گئی۔ ایک آدمی کا قد 9 فٹ تھا۔ وہ ایک بابا جی کے پاس گیا اور پوچھا، کوئی حل بتائیں بابا، نہر کے کنارے ایک فقیرنی ہے، اس سے شادی کا پوچھو، اگر اس نے نہیں کیا تو تمہارا قد 1 فٹ چھوٹا ہو جائے گا۔ آدمی فقیرنی کے پاس گیا اور کہا، مجھ سے شادی کرو گی؟ فقیرنی، نہیں۔ آدمی کا قد 1 فٹ چھوٹا ہو گیا۔ سوچا 8 فٹ بھی زیادہ ہے، پھر پوچھا، مجھ سے شادی کرو گی؟ فقیرنی، نہیں۔ 1 فٹ اور چھوٹا ہو گیا۔ سوچا 6 فٹ بھی تھوڑا لمبا قد ہے، 6 فٹ کا قد آئیڈیل ہے۔ ایک بار پھر پوچھا، مجھ سے شادی کرو گی؟ فقیرنی، نہیں 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 نہیں۔ دیکھو جی، ہن قد تو پھر پوئیوں 0 ہی ہو گیا۔ 哎呦我的妈！ مرد کا دل۔ عورت کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اس میں صرف اس کے محبوب یا شوہر کی جگہ ہوتی ہے، جبکہ مرد کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں اس کی محبوبہ، کزن، سہیلی، دوست کی محبوبہ، دوست کی سہیلی، سامنے والی، ساتھ والی، اوپر والی، نیچے والی، باہر والی، کام والی، دوست کی سالی، بچوں کی ٹیچر اور تھوڑی سی جگہ
بیوی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ بس ثابت ہوا کہ مرد کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ ویورز ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور دوستوں کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہاں جو چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے فارورڈ کریں۔